أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الفائزین برضا اللہ تعالی. اما بعد. محترم پیارے طلباء، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے. تاریخ کے کلاس میں ہیں ہم. الگ الگ طرح کے واقعات ہر دن سنتے رہتے. پچھلے کلاس میں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف جو سفر کیے تھے، ہجرت کیے تھے، اس کے بارے میں کافی چرچا کیا تھا. آج انشاءاللہ اس کے باقی جو کہانی تھی بولنے کے لیے وہ بتا کے یہ چیپٹر ہم ختم کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غور سور میں 3 دن ٹہرنے کے بعد مکہ مدینہ کی طرف چلے جانے والا ہے. ساتھ رہبر ہو کر عبداللہ بن اریکل اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بھی ہے. تو یہ 4 لوگ بھی مدینہ کی طرف چلے جاتے. تو مکہ میں رہنے والے مشرکوں کو ایک خبر پہلے سے ملی تھی. وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑنے کے لیے انعام اعلان کیا تھا. کوئی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے لے کے آئے تو اس کو 100 اونٹ کا انعام وعدہ کیا تھا. تو سب لوگ ان کے تلاش میں تھے. سب لوگ ایک ایک راستہ میں تلاش کرنے کے لیے نکلے اور آخرکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کس گفا کے اندر رہتے تھے وہ گفا کے سامنے تک پہنچے تھے. لیکن ادھر مکڑی جالا بنانے کے وجہ سے اور کبوتر انڈا ڈالنے کی وجہ سے ان لوگوں کو سمجھا ادھر آدمی لوگ رہنے کی کوئی چانس نہیں ہے. اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت ڈرتے تھے. کیوں؟ کوئی نیچے دیکھا تو ان کو دیکھنے کی چانس ہے. لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہمت دلایا اور بولے اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس طرح ہم کہانی بول چکے، کل کے پچھلے کلاس میں بول دیے تھے. اور آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف جانے والا ہے. تو مکہ مشرک لوگ پیچھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش بھی کر رہے. راستہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدید نام پہ ایک جگہ پہنچا تو ادھر سراقہ نام پہ ایک مکہ قریشی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے پہنچا. سراقہ بہت خوشی میں تھے کیونکہ پکڑا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا تو کیا ہے 100 اونٹ ملنے والا ہے. اس کے خوشی میں بہت خوش ہو گئے سراقہ. لیکن کیا ہے سراقہ کے جو گھوڑا تھے اس کا ٹانگ زمین پہ دس گئے تھے
हरगिज़ निकल नहीं पाया रसूल के सामने से। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुराका दुआ करने के लिए बोले। दुआ करने के लिए बोला तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए उनके घोड़ा को बचाने के लिए दुआ किए खुदा से। घोड़ा बच गया। फिर भी सुराका पकड़ने के लिए कोशिश किए, फिर भी घोड़ा का टांग ज़मीन पे धंस गया। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी दुआ के उनको बचा लिया। तो सुराका बोले मैं हरगिज़ आपको पीछे नहीं करूँगा और मैं और किसी से भी बोलूँगा ही नहीं आपको मैं मिला हूँ, और मेरे पीछे जो कोई भी आते आपको ढूंढने के लिए सबको मैं वापस भेज दूँगा बोल के सुराका को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस भेज दिए। बाद में सुराका ईमान ला के इस्लाम के साहिल में आ गए। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में ऐसे ही गुजरते वक्त उम्मु माबद नाम पे एक लड़की को मिले। उम्मु माबद, ये लड़की के पास बकरियां थी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे थे, तो कुछ पीने के लिए पूछा। तो वो उम्मु माबद लड़की बोली कि बकरी है लेकिन दूध नहीं है उसको। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुअज्जिज़ से उनके वो दूध वो बकरी के अंदर से दूध निकाले और पी लिए। फिर डायरेक्ट वो लोग मदीना की तरफ चले गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना आने वाले हैं सोच के तमाम मदीना के मुसलमान लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर दिन वो लोग इंतज़ार करते रहते थे। हर दिन सुबह में वो लोग शहर से निकल के कुबा नाम पे एक जगह हर्रतुल कुबा, वो जगह पे जाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतज़ार करते रहते। और दिन में धूप थोड़ा शदीद हुआ तो वो लोग वापस चले जाएंगे मायूस होके, रसूल आज नहीं पहुँचेंगे। उस तरह कुछ दिन वो लोग देखते रहे। ऐसा एक दिन वो लोग देखते रहते थे, लेकिन उसी दिन भी वो लोग मायूस होके चला गया। उस वक्त एक यहूद अचानक वो ऐसे ही उधर से देख लिया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद कपड़ा पहन के आते हुए वो देखा। तो वो चिल्ला के बोला, ए अरब लोग, आप लोग जिसको इंतज़ार कर रहे थे वो अभी इधर आ गए हैं, तशरीफ़ लाए हैं। तो सब लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए आ गए। सब लोग बहुत खुशी और मसरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए आ गए। सब बहुत खुश थे क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ आ गए। बहुत दिनों से वो लोग इंतज़ार कर रहे थे। अभी वो इंतज़ार का नतीजा निकला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आगे पहुंच गया है। वो लोग बहुत खुशी से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तक़बाल हम पेश किए। वो लोग नात भी पढ़े साथ, तलअल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। इस तरह नात पढ़ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तक़बाल किए। सब लोग चाहते थे कि अपना घर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरने के लिए। सब लोग, काश मेरे घर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहता। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे जो ऊँट है वो मअमूर है, यानी उसको हुक्म दिया गया है वो कहाँ रुकना है, तो जहाँ वो रुकते वहाँ हम ठहरेंगे। जाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए। वो थोड़ी देर आगे गया तो ऊँट उधर घुटने पर बैठे। वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के उधर था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर में जाके ठहरे, उधर आराम फरमाए। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर एक मस्जिद कायम किए, मस्जिद कुबा नाम पे। तो इतना ही है आज का हमारा कहानी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना की सफ़र इस तरह था। तो चलिए हम चैप्टर पढ़ाएंगे, आप लोग सही से किताब देखना समझना। देखिए, 3 रातें गौर शौर में गुजारने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ऊँटनियों पर मदीना की तरफ रवाना हुए। मदीना की तरफ क्या है, सफ़र किए। उनके साथ आमिर बिन फुहैरा और अब्दुल्लाह बिन उरैकिद भी थे। आमिर बिन फुहैरा कौन है? आमिर बिन फुहैरा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का गुलाम। अब्दुल्लाह बिन उरैकिद कौन है? दलील, रास्ता दिखाने वाले। कुरैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پر انعام رکھا تھا کہ جو کوئی بھی ان دونوں کو پکڑ کر لائے گا تو اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائے گا، 100 اونٹ انعام پکڑ کے لانے والے کو۔ دوسرے روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں قدید کے قریب پہنچا تو سراقۃ بن مالک جو آپ دونوں کے تعاقب میں نکلا تھا، قریش اعلان کیا تھا تو کون نکلا تھا؟ سراقۃ بن مالک کے رسول کے پیچھے، دونوں کے پیچھے نکلا تھا۔ جب وہ ان دونوں کے قریب پہنچا تو اسی وقت اس کے گھوڑا کے ٹانگ زمین پہ دس جاتی ہے، قریب پکڑنے کے پہنچا تو گھوڑے کا ٹانگ کیا ہوا ہے؟ زمین پہ دس جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے میرے گھوڑوں کی ٹانگیں نکلنے کی دعا کرے، میں واپس چلا جاؤں گا اور میرے پیچھے آنے والوں کو واپس بھیج دوں گا، ایسا بولے سراقہ۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا ہے؟ دعا کی، اور پھر وہاں سے چلا گیا، پھر دونوں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدید میں معبد نامی ایک عورت کے گھر سے دودھ نوش فرمائے۔ معبد نام پہ ایک عورت تھی، ان کا ہم نے کہا نا، ادھر سے دودھ نوش فرمائے، دودھ پیے، اور پھر سفر پر روانہ ہو گئے، پھر آگے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ پہنچ چکی تھی۔ مدینہ والے کیا ہے، یہ خبر پہلے ہی ان کو پہنچی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، لوگ ہر روز صبح کو شہر سے نکل کر حرہ میں جمع ہوتے، انتظار کرتے کرتے جب دوپہر ہو جاتی تو واپس چلے جاتے۔ حرہ میں جمع ہو کر شہر سے نکل کے حرہ جگہ پہ جمع ہو کر رسول کے انتظار کر رہے تھے، پھر دوپہر ہو جاتی تو واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے گھروں میں واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے ایک قلعہ پر سے کسی مطلب کے لیے نظر دوڑائے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہی سفید لباس پہنے ہوئے نظر پڑے جو سراب کے آگے حائل تھے۔ یہودی کیا کیے، ایک قلعہ پر کوئی چیز کے لیے ادھر نظر دوڑائے تھے۔ اس وقت کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سفید لباس، سفید کپڑا پہنے ہوئے نظر پڑے۔ کیسے نظر پڑا؟ پھر دیکھا نہیں ہے۔ سراب معلوم ہے نا، یہ صحرا میں ایسی جگہ ہوتے، ادھر سے دیکھا تو ادھر پانی ہی لگتا ہے، لیکن ادھر گیا تو کیا نہیں ہوگا؟ پانی نہیں ہوگا۔ ایسے سراب کے آگے حائل تھے، حائل بولو تو ایک پردہ تھے، یعنی اس کے آنکھوں سے صحیح سے نہیں دیکھا، پھر بھی دیکھا وہ یہودی نہایت زور سے بے ساختہ پکار اٹھا۔ وہ یہودی کیا ہے؟ نہایت زور تھے، سختی سے، یعنی دم آواز سے، بے ساختہ یعنی بغیر ڈائریکٹ سیدھا، کچھ سوچا نہیں ہے، ڈائریکٹ سیدھا وہ پکار اٹھا، چلا کے بولا اے معاشر عرب، اے عرب لو تمہارا مقصد اور مقصود جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ تمہارا مقصد کیا ہے؟ رسول ہے۔ مقصود بھی کیا ہے؟ رسول ہے۔ جس کو ارادہ کیا جاتا ہے رسول ہے، جس کے لیے کھڑا ہے وہ بھی رسول کے لیے، اور رسول انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے۔ یہ سن کر مسلمانوں نے فوراً حرہ قبا کے عقب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ سب لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کیا حرہ قبا کے پیچھے سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ کو شرف نزول بخشا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نازل ہوا ہے وہ جگہ کو کیا ہے، تھوڑا معزز سمجھ کے اور مسجد بھی بنایا ہے۔ قبا سے جمعہ کا دن مدینہ کو روانہ ہوئی۔ قبا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن کیا ہے، مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، سفر کیے۔ راستہ میں ہر قبیلہ والوں نے اپنی خواہش ظاہر کی، اپنے شوق ظاہر کی، کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں قیام کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ٹھہرے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی مأمور ہے، میری اونٹنی کیا ہے، اس کو خبر دیا گیا ہے، کیا ہے، اس کا راستہ چھوڑ دو، اس کو معلوم ہے وہ کہاں رکنا ہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹنی حضرت ابو ایوب الانصاری کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ایوب الانصاری کو وہ خوش نصیبی ملی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان نوازی دینے کا، سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے، آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے، رسول کا سامان پورا اٹھا کر گھر لے کے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کا سارے انتظامات کیے۔
ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنے کے لیے پورا سہولیت سب دے دیے. یہ ہے ہمارا آج کا چیپٹر. تو آپ لوگ صحیح سے سمجھنا پڑھنا. نیکسٹ اس کا سوالوں کے جوابات کاپی میں لکھیے. اس کا سوال و جواب ہے تھوڑا, وہ بھی آپ لوگ کاپی میں لکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کون سی غار میں ٹھہرے تھے؟ کون سی غار میں ٹھہرے تھے؟ یاد ہے کون سی غار میں؟ اور ثور میں. آپ دونوں کا بکریاں اور کھانا کون پہنچاتا تھا؟ بکریاں اور کھانا کون ہے؟ غلام. کون ہے غلام کا؟ کیا ہے غلام کا نام؟ ہے عامر بن فہیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدید میں کس کے گھر پہ گئے اور وہاں کیا واقعہ پیش آیا؟ ام معبد کے گھر میں گئے. ام معبد ایک عورت تھی, ادھر بکریاں تھی لیکن اس کو دودھ نہیں تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, وہ اپنے معجز سے وہ بکری سے دودھ نکالا اور پی لیے. اس طرح تھا واقعہ. مدینہ والے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیے تھے؟ مدینہ والے بہت خوشی میں کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں پیش کیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے وقت سب لوگ اپنے گھر میں ٹھہرنے کے لیے خواہش ظاہر کیے. ایسا سب کیے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناکہ مدینہ میں کس کے گھر پہ جا کر رکی تھی؟ کس پہ گھر کے؟ ادھر ابو ایوب الانصاری کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئے تھے. چلیے یہ چیپٹر ادھر ختم ہوا ہے. تو یہ نام پورا سمجھنا, کس کا نام آ گیا ہے ادھر. ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کا غلام عامر بن فہیرہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبداللہ, اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب لوگ یہ کہانی میں شامل تھے, کردار تھے. تو انشاءاللہ ان کے بارے میں آگے بھی اور ہم بہت پڑھیں گے. تو جو بھی پڑھتے اس سے سبق حاصل کر کے آگے زندگی گزارنا اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد کیا کیا کیے تھے اس کے بارے میں ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علی